کی وجہ سے آپ اس کمال درجے پر آپ نے صبر اختیار فرمایا اور آپ صابر بنے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. جی آصف بھائی. اچھا، آپ نے بھی بات کی حضرت امام حسین کی، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑی مثال دنیا کے اندر، اسلام کے اندر نہیں ہوگی کہ صبر کے حوالے سے. بالکل اور بالکل ایک بزرگ ہیں ان نا، کا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ایگزیکٹلی صحیح بات یہی ہے. اور بات ہے، ایک یہ صبر کی اعلیٰ مثال ہے. اور ایک اللہ کے ولی ہیں، ان کا نام ہے صابر کریئر، انڈیا میں. ان کے ہاں صبر کی مثال جی ذرا جی جی، بتائیے آپ. اللہ اکبر. ان کے صبر کا تو کیا ہی مقام ہے کہ جب صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑے مشہور یہ واقعہ ہے، جب جی. آپ کی شادی ہوئی نا، اب آپ شادی نہیں فرماتے تھے نا، ہوں. شادی نہیں کرتے تھے، اور آپ کا جلال بڑے عظمت پر تھا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جی. علیہ رحمہ کے آپ الخاص خلیفہ اور مرید کے اندر آپ کا نام آتا ہے. صحیح. حضرت صابر کلیری اور حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمٰ، دونوں کا نام بڑا سر فہرست پر آتا ہے. صحیح بات ہے. تو جب آپ کی اچھا صابر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ جو ہے بھانجے تھے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کے، بھانجے تھے آپ. صحیح. تو آپ کا ایک واقعہ، جب آپ کی والدہ چھوڑ کر گئی نا آپ جی. کی خانقاہ میں، اور کہا کہ آپ ان کی تعلیم فرمائن کو رکھیے، تو کافی ٹائم بعد آئیں دیکھا تو یہ بڑے کمزور ہو گئے اور بڑے ناتواں ہو گئے. تو آپ نے اپنے بھائی سے شکایت کی، پہلے بھائی تھے وہ، شکوا کیا کہ آپ کیسے ان کو کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں دے رہی، تو بڑے کمزور ہو گئے ہیں. تو انہوں نے اپنے پاس بلایا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمٰ نے صابر پیا کو. جب پاس بلایا اور پاس بلا کر پوچھا کہ اے صابر، کیا بات ہے کہ کیوں اتنے کمزور ہو رہے ہیں، آپ کچھ کھاتے نہیں ہیں؟ تو اللہ اکبر، قربان جائیے آپ کے جواب پر. آپ عرض کرنے لگے، حضور آپ نے میری ڈیوٹی لنگر خانے پہ کھلانے پر لگائی تھی، تو میں کھلاتا رہا اور کھلاتا رہا، میں کھانے پہ تھوڑی لگائی تھی. تو کیا جب بات. آپ کا یہ جواب سنا بابا فرید علیہ رحمٰ نے، تو آپ ان پر بالکل فدا ہو گئے اور فرمایا کہ اتنا حکم کی پاسداری. میں نے کھلانے کا بولا، لنگر خانے میں کھڑے ہو کر جہاں پر ہر وقت کھانا چلتا ہے، وہاں پر اتنا اس کمال درجے کا صبر کیا کہ خود نہیں کھا رہے اتنا اور سب کو کھلا رہے ہیں، سب کو نواز رہے ہیں. صحیح. تو جو ہے نا، وہ یہ صبر کی اعلیٰ مثال ہے. جب آپ نے ان کا یہ صبر اور یہ استقلال دیکھا تو آپ نے پھر ان کو نواز دیا. صحیح. صحیح. اچھا یہ جی بتائیے. آصف بھائی. جی اچھا، یہ بتائیے کہ ہم فی زمانہ دیکھتے ہیں کہ ہم صبر تو کر رہے ہیں، اگر اللہ نے ہمیں صبر کی تلقین کی ہے اور ہم صبر بھی کر رہے ہیں، لیکن جو سامنے والا ہے وہ اپنا کام کیے جا رہا ہے، ہمارے صبر کا وہ فائدہ اٹھائے جا رہا ہے، اور اس کے کام ہو رہے ہیں، ہمارے کام صبر کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی دوبارہ بولیے گا. میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ فی زمانہ وائس بریک ہو رہی ہے. جی آپ یہ دیکھیے کہ فی زمانہ دیکھا یہ گیا ہے کہ آپ نے تو صبر کیا کہ بھئی آپ صبر سے بیٹھے، اللہ کہہ رہا ہے تمہارا یہ کام ہو جائے گا، مجھ پہ یقین رکھو اور صبر کرو. ہم نے تو کیا، لیکن جو سامنے والا ہے جی جی جو ہمارا کام کر سکتا ہے، وہ ہمارے صبر کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے. اس کے کام ہو رہے ہیں لیکن ہمارا کام نہیں ہو رہا. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جناب، اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اگر ڈھیل دے رہا ہے اور وہ ہمارے صبر کا فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس پر وہ گناہ گار ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، اور جو شخص گناہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لازمی طور پر سزا دے گا، چاہے یہ اس کی مرضی پر ہے کہ وہ دنیا میں سزا دے یا آخرت میں سزا دے، کہ اللہ اچھا. تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر ہے، صحیح. لیکن سزا جو ہے اس کو لازمی ملے گی. اور کیونکہ ہو سکتا ہے، دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمیں کوئی پریشان کر رہا ہوتا ہے، ہم کسی کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، وہ جان بوجھ کر، یہاں پر بات ہے جان بوجھ کر تنگ کرنے کی، صحیح. اگر وہ واقعی اگر مجبوری میں کر رہا ہے اور پھر ایسا ہو رہا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو ہے رہنمائی فرمائے اور اس کی مجبوری کو دور فرمائے تاکہ وہ آپ کا کام آسانی سے کر دے. اگر جان بوجھ کر کوئی کر رہا ہے، اختیار ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی وہ آپ کو پریشان کر رہا ہے، اس کو پھر سزا ملے گی. تو دیکھا ہوگا آپ نے آصف بھائی کہ جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہمارے صبر کا فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ ہمارا کام نہیں کرتا، تو وہ پھر کہیں اور جاتا ہے تو اس کا بھی پھر فائدہ اٹھایا جاتا ہے.
کہتے ہیں अच्छा। نا ہر شیر پر ایک سوا شیر ہے، हम्म تو وہ हम्म, جب کہیں اور جاتا ہے پھر وہ آگے پریشان ہوتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نتیجہ دے رہا ہوتا ہے، صحیح. انجام اور بدلہ دے رہا ہوتا ہے کہ تم ہوں. نے دیکھ اس کے ساتھ ایسا کیا تو اب تیرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ صحیح تو صحیح. یہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی کبھی کبھی ہاتھوں ہاتھ دکھا دیتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دکھا رہا ہے اور ڈھیل دے رہا ہے تو جی. قیامت والے دن وہ تو حساب کا دن ہے، اس وقت تو لازمی طور پر حساب ہوگا، اور صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پھر ہر چیز کا حساب و کتاب کر کر جو بھی بدلہ بنے گا اس کو دے گا۔ صحیح صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت جو نئی جنریشن ہے، نئے بچے ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، طالب علم ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان میں صبر کس طرح لایا جائے؟ کیونکہ یہ بہت بے صبری قوم ہے. صحبت سے میرا ایک ہی جواب ہوگا آصف بھائی، بڑا خوبصورت سا جواب، صحبت اس انسان کی اختیار کی جائے جو بہترین صابر ہو، اچھا. اور بہترین صابر دور حاضر کے اندر مرشد کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ صحیح. لیکن استادوں میں صبر ہونا اچھی بات ہے، روحانی استاد کی بات کر رہا ہوں میں جو مرشد ہوتے ہیں، اچھا. اور دنیاوی جو استاد ہیں آپ ان میں بھی دیکھ لیں، ان کو بھی مرشد کی ضرورت ہے، کیونکہ ان میں بھی وہ کمال رکھنے کا صبر ہے نہیں۔ اچھا. تو کیونکہ یہ بڑی عام سی بات ہے، اب بھی زمانے میں رہ رہے ہیں، ہم بھی زمانے میں رہ رہے ہیں کہ کس کا صبر زیادہ ہوتا ہے اور کس کا نہیں، وہ ہوں. نظر آ جاتا ہے۔ ایک دنیا دار کا صبر اور ایک دیندار کا صبر میں فرق ہوتا ہے۔ اچھا. ایک روحانی لیول پر اعلیٰ مقام پر جو فائز مرشد ہوتا ہے اس کا صبر، اور جو عام دیندار ہے ہوں. یعنی نماز روزے وغیرہ تو پڑھتا ہے لیکن جو اور مزید عبادات ہیں اللہ رب العزت کے قریب پہنچنے کے لیے وہ اگر نہیں کر پاتا ہے، لیکن فرض نماز